آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ نہایت ہی پرفتن دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا نے ایک ایسی آزادی پیدا کی ہے کہ جس میں اسلام کے جتنے مخالفین ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اسلام کے خلاف بات کرنے میں اور عقیدہ حق کے خلاف بات کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ آپ عیسائی مشنریز کو دیکھ لیں، عیسائی پادریوں کو دیکھ لیں، باقاعدہ انہوں نے چینلز بنا کے اسلام کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا کیا ہوا۔ اسی طریقے سے ملحدین کو دیکھیں، الہادی قوت نے اسلام کے خلاف کام کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ملحدین نے باقاعدہ پیجز بنا کے اور باقاعدہ سے انہوں نے اپنی آئیڈیز اور چینلز، ویب سائٹس بنا کے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ایک مستقل جو ہے وہ طریقے سے شروع کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قادیانیوں نے، مرزائیوں نے اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے اور اسی طریقے سے یوٹیوب، فیس بک پہ آئیڈیز اور پیجز کے ذریعے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے پوری سازشیں اور کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اہل سنت کے خلاف جتنے بد مذہب ٹولے ہیں انہوں نے اہل سنت کے خلاف پورا ایک محاذ کھڑا کیا اور پوری پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ انہوں نے اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی اعتقادی محاذ ہیں ان محاذوں پر حملہ کرنے کی پوری انہوں نے ایک منصوبے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ پوری کوشش کی ہوئی ہے۔ اس وقت ایک سادہ لو مسلمان کو اپنا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو ایک ہی واحد حل ہے، اپنا ایمان اور عقیدہ اگر اس پرفتن دور میں بچانا ہے تو بد مذہب کی صحبت سے، بد عقیدہ کی صحبت سے بچیں، پرہیز کریں۔ کئی ایسے ہمارے سادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو چسکا لینے کے لیے جو چیز فیس بک پہ آتی ہے، جو چیز یوٹیوب پہ آتی ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی قادیانی بیٹھا اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے اس کو سننا شروع کر دیں گے، اور پھر علماء کے پاس جائیں گے، جی یہ سوال قادیانیوں کا ہے، اس کا جواب دیں۔ اور جانے کے لیے بھی پھر وہ معیار مقرر نہیں کرتے کہ اس سوال کا جواب لینے کے لیے میں نے کس کے پاس جانا ہے۔ ظاہر ایک ایم اے پاس بندہ ہے، ایک پرائمری پاس ہے، ایم اے پاس نے جو سوال کیا ہے وہ پرائمری پاس والا اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایم اے پاس والے کا سوال آپ ایم اے پاس والے کے پاس جائیں، اس کا جواب لیں۔ اب پھر یہ کہ دائیں بائیں سے ادھر ادھر پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، تسلی نہیں ہوتی، تو جس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنا ایمان اور عقیدہ اس میں تذبذب کا اور تشویش کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت الہادی قوتیں جو ہیں اسلام کے خلاف، ملحدین نے باقاعدہ پیجز بنائے، باقاعدہ یوٹیوب پہ انہوں نے اپنے چینلز بنا کے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ عیسائی مشنریز اور کئی ایسے پادری ہیں جو پیجز بنا کے اسلام کے خلاف جو ہے پورا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے نچلے طبقے میں آ جائیں، اہل سنت کے عقیدہ حقہ کے خلاف جتنے اہل سنت کے عقیدے کے محاذ ہیں، ان محاذوں پہ بھی جو بد مذہب اور بد عقیدہ لوگ ہیں انہوں نے پورا جو ہے نا وہ اپنا ورک شروع کیا ہوا ہے۔ تو اب ہمیں اس پرفتن دور میں اپنا ایمان کس طریقے سے بچانا چاہیے؟ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فرمایا کہ فتنے کا ایسا وقت اور دور آئے گا کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن اور صبح کو کافر، یعنی فتنے میں ایسے حالات بن جائیں گے۔ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے بندے کو ہر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا ایمان جو ہے وہ گمراہوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے بچا سکیں۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سنیں سب کی اور مرضی اپنی کریں، سنیں سب کی مرضی اپنی کریں، ان لوگوں کے پاس کون سی دلیل ہے جس سے ہم سادہ مسلمانوں کو قادیانیوں کی بات سننے سے روک سکیں، عیسائیوں کی بات سننے سے روک سکیں، اسی طرح ملحدین کی بات سننے سے، ان کے لیکچرز، ان کے بیانات سننے سے روک سکیں؟ کون سی دلیل ہے؟ تو قرآن مجید میں وہی دلیل ہے جو اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تجھے شیطان بلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھ۔
اب ان ظالموں سے مراد یہی نہیں ہے کہ وہ بندہ ظالم ہے جو کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے یا کسی کا مال جو وہ اس کو غصب کر لے، بلکہ ظالم سے مراد مفسرین لکھتے ہیں دخل فیہ الکافر والفاسق والمبتدع والقعود مع کل ممتنع، اس میں ہر کافر، فاسق، ظالم وہ سارے اس ظالم میں داخل ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنا شریعت کی طرف سے، قرآن کی طرف سے ممنوع ہے، بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم روکیں گے کہ ایک عام سادہ مسلمان کسی غیر مسلم کی جو اسلام کے خلاف شبہات اٹھا رہا ہے اس کی بات نہ سنے تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکے۔ جتنے اس وقت جو اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں۔ مرزا قادیانی جب پیدا ہوا تھا تو اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے پیدا نہیں ہوا تھا۔ مرزا قادیانی کے جو اس وقت فالورز موجود ہیں، مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے گھر سے لے کے پیدا نہیں ہوا تھا۔ مرزا قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا اور اس نے جو اپنی تبلیغ شروع کی اپنے مذہب کی، تو اس کو ماننے والے بہت سارے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتے تھے۔ مثال کے طور پہ مرزا غلام محمد قادیانی کا جو پہلا خلیفہ ہے مولوی نور الدین بیروی، یہ غیر مقلد وہابی اہل حدیث کا بہت بڑا عالم تھا۔ اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی کو جس نے دعویٰ نبوت پر ابھارا ہے مولوی عبد الکریم سیالکوٹی، اہل حدیث غیر مقلدین کا بہت بڑا عالم تھا۔ اور اس کے علاوہ مولوی برہان الدین جیلمی جو ہے وہ پوری اپنی ٹیم سمیت ہی مرزا غلام محمد قادیانی کا جا کے مرید ہو گیا اور مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی تسلیم کر لیا اور اس کا پیروکار بن گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان یہ کہتے تھے، اب یہ پیروکار بن گئے۔ مرزا غلام محمد قادیانی یا قادیانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں آ کے نہیں کہتے لوگوں کو قادیانی ہو جاؤ۔ یہ لوگ جو قادیانی بنے ہیں، مرزائی بنے، یہ کس طرح؟ ظاہر ہے کہ اس کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ یا تو مرزا قادیانی کی صحبت میں جا کے بیٹھے، یا یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا لٹریچر پڑھا، یا اس کے بیانات سنے، اس کے لیکچر سنے اور سن کے گمراہی کا شکار ہو گئے۔ آج جو لوگ سوشل میڈیا پہ الہاد کا کام کر رہے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایکس مسلم ہیں، پہلے ہم مسلمان تھے اب ہم ملحد ہو گئے ہیں، اپنے نام عبداللہ بتاتے ہیں، عبد الرحمن اپنا نام بتاتے ہیں، اور عبد الرحمن اپنا نام کہلوا کے رحمان کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو عبداللہ کہہ کے اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جتنے بھی آپ بد مذہب لوگ اب پیدا ہو رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کس طرح پیدا ہو رہے ہیں؟ ان کے بننے کی اور پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یا تو کسی بد مذہب کی صحبت اختیار کی ہے، کسی کا لیکچر سنا، کسی کا بیان سنا، کسی کا لٹریچر پڑھا، کسی کی صحبت اختیار کی، تو یہ ہے کہ وہ بد مذہبی کا شکار ہو گئے۔ کیونکہ صحبت جو ہے یہ وہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کے عقیدے اور ایمان میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے تو مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بوت از مارے بد، جہاں تک ہو سکے برے یار سے بچ کے رہ، برا یار زہریلے سانپ سے برا ہے۔ فرماتے ہیں یار بد مارے بد تنہا ہمیں بر جان زند، و یار بد بجانو ایمان زند، زہریلا سانپ لڑے گا صرف تیری جان جائے گی، برا یار تیرا ایمان برباد کر دے، اور ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایک سادہ مسلمان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ بد مذہبوں کی صحبت سے بچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم ارشاد فرمائی۔ صحیح بخاری میں 4547 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 تلاوت کی جس میں متشابہات اور محکمات کا ذکر ہے، اور ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کی پیروی کرنے والے ہیں، قرآن کی متشابہات کے پیچھے چلنے والے ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جن کا ذکر اس آیت میں کیا ہے، فَاحْذَرُوهُمْ، پس تم ان سے بچو، تم ان سے بچو۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن قرآن کی متشابہات کے پیچھے چلیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم ان سے بچو۔ صحیح بخاری 4547، صحیح مسلم 1126 نمبر حدیث ہے۔ اب حضور نے بچنے کا حکم دیا، اب بچنے میں ساری چیزیں شامل ہیں، یعنی فاحذروہم، ان سے بچو، ان کی گفتگو نہ سنو، ان کا لیکچر نہ سنو، ان کی بات نہ سنو، ان کی صحبت اختیار نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں گمراہ کریں گے۔ اور جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں تو واضح طور پہ وجہ بھی بیان کر دی بچنے کی کہ تم نے کیوں بچنا ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث نمبر 16 ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جھوٹے، دجال اور کذاب، کہ تمہارے سامنے ایسی احادیث بیان کریں گے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی نہ ہوگی۔ تو ایسے لوگ جب آئیں تم نے کیا کرنا ہے؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، پس تم ان سے بچو، وَإِيَّاهُمْ، اور اپنے آپ کو ان سے الگ رکھو، ان سے دور بھاگو۔ کیوں؟ لا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اب تم نے ان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو ان سے الگ رکھنا ہے۔ کیوں الگ رکھنا ہے؟ ان کی بات نہیں سننی کہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اب اس حدیث کا مصداق وہ لوگ بھی ہیں جو جھوٹی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، گڑ گڑ کے حدیث بیان کریں گے، اور وہ بھی لوگ اسی حدیث کا مصداق ہے جو حدیث تو بیان کریں گے، حدیث تو کتاب میں ہوگی، لیکن بریکٹیں لگا لگا کے، تحریف کر کر کے، مانوی تحریف کر کے تمہارے سامنے بیان کریں گے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان کا وہ جو عمل ہے کہ ان کے سامنے ایک بد عقیدہ اور بد مذہب لوگ آئے تھے، اور انہوں نے ان سے احادیث نہیں سنی تھی اور کہا میں قرآن کی آیت بھی نہیں سنوں گا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے، سنن دارمی میں جو روایت موجود ہے، اس روایت کا نمبر ہے 397 پہلی جلد میں۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ حدیث تو پڑھیں گے لیکن اس میں کیا کریں گے؟ تحریف کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس لیے ایک سادہ بندے کو بد مذہب کی، گمراہ کی صحبت سے بچنا چاہیے تاکہ ایمان بچ سکے۔ اب ہمارے کئی ایسے سادہ بھائی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی سنیں سب کی اور مرضی اپنی کریں، اور یہی لوگ ہیں سب سے پہلے بد مذہبوں کا شکار ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں سنیں سب کی مرضی اپنی کریں۔ اور ایک وقت وہ آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہو، من سمع بالدجال فلینع عنہ، جب تم میں سے کوئی دجال کا تذکرہ سنے تو دجال سے دور بھاگے، اس کے قریب نہ جائے۔ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مومن، فرمایا اللہ کی قسم ایک شخص وہ ہوگا جو یہ گمان کرے گا میں تو مومن ہوں، یعنی وہ یہ گمان کرے گا میں تو مومن ہوں، مجھے کیا ہونے لگا ہے؟ فیتبعہ مما یبعث بہ من الشبہات، پس اب یہ جو اپنے آپ کو مومن کہنے والا تھا یہ اس کے پیچھے اس کا پیروکار بن جائے گا۔ جو شبہات دجال اٹھائے گا ان شبہات کا یہ پیروکار بن کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا۔ کون؟ جو کہے گا میں تو مومن، مجھے کیا ہونے لگا ہے۔ آج بھی لوگ ہیں نا کہتے ہیں سنتے یہ کیا کہتا ہے، بھائی اگر آپ سننا شروع کر دیں گے تو یہ ایسا سمندر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ صرف اہل سنت کے مخالفین کی حد تک نہیں رہے گا، بلکہ پھر عیسائی بھی کہیں گے ہمیں سنو اور سن کے بعد اس کے بعد فیصلہ کرو، یہودی کہیں گے ہمیں سنو اس کے بعد سن کے فیصلہ کرو، ہندو کہیں گے ہمارا مذہب بہت پرانا ہے، ہماری بات سنو اور سن کے بعد میں فیصلہ کرو کہ اسلام حق ہے کہ ہندو مذہب حق ہے، اور مرزائی کہیں گے ہمیں سنو اور سن کے فیصلہ کرو۔ جبکہ قرآن و سنت اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ایک سادہ مسلمان کسی گمراہ کی، کسی بد مذہب کی بات کو سنے، بلکہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت لے کے امام محمد بن سیرین فرماتے العلم دین، علم دین ہے، فانظروا امن تاخذون دینکم، تم یہ دیکھو کہ اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو، اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، تمہارے دین کا ماخذ کیا، کس سے دین لے رہے ہو۔ تو دین لینے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے پہلے دیکھو کہ جو بندہ جس سے تم دین سیکھ رہے ہو، جس سے بات سن رہے ہو، وہ کہیں بد عقیدہ تو نہیں، اس کے عقیدے میں خرابی تو نہیں ہے۔ تو اپنا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے بد مذہب کی صحبت سے بچنا ضروری ہے۔